بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ آج ہم لیکچر نمبر 10 کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں جو ٹاپکس ہیں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے پچھلے لیکچر سے۔ بٹ بیفور وی ڈو دیٹ، لیٹس ہیو اے ریکیپ آف وٹ وی ایکچولی ڈسکسڈ اینڈ شیئرڈ ود یو ان لیکچر نمبر 9۔ اس لیکچر میں ہم نے بیسیکلی اسٹیٹ بینک کی فائنینشیل اسٹیبلٹی رپورٹ 2007-2008 جو کہ لیٹسٹ رپورٹ ہے، اور اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور ایک اوور ویو لیا کنزیومر بینکنگ کا۔ اس رپورٹ کے مطابق ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کہ کنزیومر بینکنگ پاکستان میں کس حوالے سے کس طرح شروع ہوئی اور اس میں کس حد تک پہلے ڈومینیشن تھی مڈ 90s میں، اور اس کے بعد گریجولی یہ ڈومینیشن فارن بینکس کی کم ہوتی چلی گئی کیونکہ ان کو پرائیویٹائزڈ بینک سے اور نیو پرائیویٹ بینک سے کمپٹیشن ملا۔ تو اس بیک ڈراپ میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کس طرح بینکنگ کنزیومر کی ایک دم سے سرج آیا اور ارلی 2000 سے لے کر 2005 2006-7 تک اس کے اندر بہت ریپڈ گروتھ ہوئی۔ اس میں ظاہر ہے جو ایلیمنٹس تھے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کی وجوہات ظاہر ہے ایک تو یہی کہ بینکوں کا پرائیویٹائز ہونا، پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلیئرز آر مور مارکیٹ ڈریون، ان کو کنسٹرینٹس نہیں ہوتا کسی پالیسی کا اور وہ مارکیٹ کے حساب سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر لیکوڈیٹی کا ایک تھا کہ جو ایڈوانٹیج ملی اس وقت پوسٹ 2002 کے بعد سے لیکوڈیٹی جنریٹ ہوئی بہت زیادہ اکانومی میں، جس نے بینکوں کو یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کیں۔ اس کے بعد بینکوں کو یہ ظاہر ہے چونکہ لو ریٹ تھے اور جو عام کنزیومر تھا جو اس سے پہلے افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس کو ایک اپرچونیٹی ملی، تو وہ جو آفر سروسز ہو رہی ہیں پروڈکٹس افورڈیبل ریٹس پہ اس کو وہ ویل کرے۔ تو یہ ریزنز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بتایا کہ اس کا امپیکٹ اوور آل کیا ہوا، اس کا ایڈوانٹیج کیا ملا اکانومی کو، لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا، اس میں امپرومنٹ آئی، اور جیسے کہتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو مڈل مین کا بڑھتا ہے، اٹس اے ملٹی پلائر افیکٹ، اٹس کنٹریبیوٹ ٹو دی اوور آل گروتھ ان دا GDP۔ تو اس میں جو ظاہر ہے ضروری تھا بتانا، کچھ کرٹیسزم بھی ہوا کہ کنزیومر بینکنگ کی گروتھ نے جو سیونگز ہے اس کو ایک طرح سے ڈسکریج کیا اور کنزیومرزم بڑھا، لوگوں کا رجحان زیادہ خرچے کی طرف آیا، اور اس سے یہ بھی ایک تاثر دیا گیا کہ جو انفلیشن ہے وہ بھی بڑھ گئی، اور جو پرائسز بڑھیں عام اشیاء کی، اس میں کنزیومر بینکنگ نے ایک رول پلے کیا۔ اور تیسرا ایک جو کرٹیسزم تھا کہ اس پرٹیکولر فیسلٹی کی وجہ سے اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوئیں، اس کو ایک طرح سے اسٹرینتھ ملی، اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی اکانومی میں اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ظاہر ہے اچھی نہیں ہوتی، اور اس کا مقصد صرف کچھ لوگوں کو فائدہ اس سے پہنچتا ہے، باقی جو میجر سیکشن آف دا پاپولیشن سفر کرتی ہے۔ لیکن جو اسٹیٹ بینک نے فگرز دیں تینوں کے حوالے سے، یہ جو کنزیومرزم اگر بڑھا بھی تو ساتھ ساتھ اس میں دیکھا گیا کہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا، اور لوگوں میں ظاہر ہے ایک طرح سے جو پروڈکٹیوٹی کا ایلیمنٹ آیا، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں فورس سیونگ کی ہیبٹ پڑی، کیونکہ جو لونز ہوتے ہیں وہ انسٹالمنٹ پہ بیس ہوتے ہیں ان کی ری پیمنٹ، اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک طرح سے فورس سیونگ کی عادت پڑی۔ پھر انفلیشن کی فگرز نے بھی سجیسٹ کیا کہ اس کے اندر جو کہ کور انفلیشن لنکڈ ہوتا ہے، کریڈٹ جو کہ آپ کی بینکنگ سیکٹر کا ہوتا ہے، اکانومی میں ہوتا ہے، اس سے اس کی جو گروتھ تھی وہ اتنی بہت زیادہ ایسی نہیں تھی کہ اس کو ایٹریبیوٹ صرف اس فیکٹر سے کیا جائے۔ یقیناً اس کے اندر دوسرے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بھی تھے جس نے انفلیشن کو اگر اس پیریڈ میں بڑھایا، تو صرف واحد وجہ یہ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو جو اسپیکولیٹو ایلیمنٹ کا خدشہ تھا اس کو بھی واضح کیا کہ چونکہ
اس میں صرف پرسنل لون ایک وہ ایریا ہے جس کے اندر پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ پرسنل لون لے کر ایک بورور جو ہے وہ اس کو ایسے جگہ استعمال کرے جس میں اسپیکولیشن انوالو ہو. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں لینڈس کی پرچیز ہوتی ہے, پراپرٹی کی پرچیز ہوتی ہے, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ان اے وے مختلف فیکٹس اینڈ فگرز نے پروف کیا کہ کیونکہ یہ اماؤنٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اسپیکولیشن میں نہیں آتے. پھر ان کی پرائسنگ جو ہوتی ہے ڈیو ٹو دیئر انسیکیورڈ نیچر وہ ایک اسپیکولیٹر کے لیے جسے کہتے ہیں اس کو سوٹ نہیں کرتی, اس کی کاسٹنگ بڑھ جاتی ہے. اور اس کے بعد اس کا اماؤنٹ بہت, چونکہ اماؤنٹ تھوڑا ہوتا ہے ان کو نہیں. پھر تیسرا جو اس میں ایک اہم تھا کہ یہ ایک سیلریڈ کلاس یا وہ جو فکسڈ انکم گروپ کو ظاہر ہے یہ لونز دیے جاتے ہیں, اور یہ وہ گروپ ہے جو رسک اورس ہوتا ہے, جو کہ ظاہر ہے انڈلج نہیں ہوتا اسپیکولیٹو اس میں. تو ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی کہ جو کنزیومر بینکنگ ہے اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اچھا ہے, اور اس کا اکانومی کو فائدہ ہے, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سے بڑھتی ہیں, اور اس میں ایک عام کامن مین جو ہے وہ بینیفٹ میں اس کو ملتا ہے. ساتھ ساتھ جبکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو دوسرے سیکٹرز ہیں اکانومی کے جس میں ہم بینکنگ میں کہتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر ہے, کمرشل سیکٹر ہے, ایس ایم ای سیکٹر ہے, انویسٹمنٹ بینکنگ ہے, تو یہ سارے جو سیگمنٹس ہیں ایک ساتھ فلرش کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک اکانومی کی گروتھ میں. اب ہم نے آپ سے اس لیکچر میں کچھ ایشوز اینڈ چیلنجز کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور یہ ایشو اور چیلنجز کیا ہیں کہ اس وقت اکانومی جو ہے ایک طرح سے ریسیشن کا شکار ہے, اور جو انٹرسٹ ریٹ ڈیو ٹو ٹائٹ مانیٹری پالیسیز اسٹیٹ بینک کی جو سینٹرل بینک کی ہیں کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں, تو وہ یہ ایک ایلیمنٹ جو ہیں اب آ کے تھوڑا سا اس میں کنسٹرینٹ لے کے آ رہے ہیں کنزیومر بینکنگ کی گروتھ میں. جیسے کہ ہم آپ سے فگر شیئر کریں گے, اس کے اندر اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو نان پرفارمنگ لونز ہیں اس کی پرسنٹیج کمپیریٹیولی بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے اس کی اٹ سیلف گروتھ کے اندر کمی آ رہی ہے. تو اس کی وجوہات جیسے آپ سے کہی گئیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا, اور چونکہ انٹرسٹ ریٹ اکثر یہ سارے جو لونز ہوتے ہیں بیسڈ ہوتے ہیں ویریبل یا فلوٹنگ ریٹس پر, اس کی وجہ سے جو بورور ہے اب اس کی جو سروسنگ کیپیسٹی ہے بیکاز آف دا ہائر انٹرسٹ ریٹ دیٹ از بینگ افیکٹڈ ایڈورسلی, اس کو اس کا امپیکٹ مل رہا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس پہلے انسینٹیو تھا کہ وہ بینک کے پاس جائے اور کسی اپنے اسپیسیفک نیڈ کے لیے, چاہے وہ آٹو لون ہو یا ہاؤسنگ لون ہو یا پرسنل لون ہو, بینک کو اپروچ کرے. تو اب وہ انسینٹیو اگین کمپیریٹیو ٹرمز میں کم ہو گیا ہے بیکاز آف دا ہائی کاسٹ. تو یہ ایک جو ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے انفلیشن ریٹ بھی بڑھ رہا ہے جو کہ پرچیزنگ پاور کو عام کنزیومر کے ایروڈ کرتا ہے, اور اس کا ظاہر ہے امپیکٹ اس چیز پہ آتا ہے. تو یہ جو فگر ہے آپ کے سامنے, اس سے آپ دیکھ سکیں گے کہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو انفلیشن کے ہیں اور کائبر کے ہیں بڑھ رہے ہیں, اور جی ڈی پی کی جو ہے وہ ڈکلائن ہے. کائبر جیسے آپ جانتے ہیں دس از اے کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ, اور یہ بینچ مارک ریٹ ہوتا ہے جس کے بیسس پر بینکس جو ہیں وہ پرائسنگ ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ وہ ظاہر ہے جو انٹر بینک مارکیٹ میں ریٹ ہوتا ہے جو بینک ایک دوسرے کے ساتھ جب ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بینچ مارک بنا کے اس کے اوپر مارجن ایڈ کر کے پرائسنگ فکس کی جاتی ہے. تو اس ریٹ کا جو بڑھنا ہے اس چارٹ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ انڈیکیٹو ہے کہ جب پرائسنگ ہوگی پرٹیکولر پروڈکٹس کی جو اس کے مارک اپ ریٹ فکس کیے جائیں گے وہ ظاہر ہے اسی کو مد نظر رکھ کے کیے جائیں گے. تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں میکرو اکنامک اور جی ڈی پی کا ڈکلائننگ ٹرینڈ, یہ ایک ظاہر ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو کس حد تک بینکوں نے فیس کرنا ہے, ایڈریس کرنا ہے, یہ اس وقت کا اور آنے والے وقت کا تقاضا ہے. یہ ویکنس جو ہے اس وقت جو نظر آ رہی ہے وہ اس وقت اس لیے بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے
تو مانیٹری پالیسی بھی جو ڈیمانڈ کرتی ہیں جا کے کنٹری کی انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو ٹائٹن کیا جائے، کریڈٹ کی اویلیبلٹی کو ایکسپینسو بنایا جائے، کیونکہ اس میں صرف بینک کے پیش نظر صرف کنزیومر بینکنگ سیگمنٹ نہیں ہوتا، بلکہ جو دوسرے ایریاز ہیں جو کہ اوور آل جس کو آپ کہتے ہیں کہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں ہیلپ کرتے ہیں، کمرشل سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر، مینوفیکچرنگ سیکٹر، ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ٹائٹننگ آف دا مانیٹری پالیسی بھی اس چیز کو امپیکٹ کر رہی ہے، اور اس چیز کا مینیفیسٹیشن اب گروتھ ریٹ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو 5.5 تک پہنچ گیا ہے جس کو ہم انفیکشن ریٹ کہتے ہیں۔ انفیکشن ریٹ سے ہم مراد یہی لیتے ہیں کہ جو نان پرفارمنگ لونز ہیں ان کی ایز کمپیئر ٹو دا ٹوٹل لونز اس میں ایک طرح سے انکریز آ رہا ہے، جو جسے کہتے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ پورٹ فولیو انفیکٹ ہو رہا ہے ود بیڈ لونز۔ اور بیڈ لونز کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو لونز ہیں جس کی ری پیمنٹ وقت پہ نہیں آ رہی اور کسٹمرز ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے انفیکٹڈ پورٹ فولیو ہے۔ اور نان پرفارمنگ لون کسی بھی حوالے سے کسی بھی سیگمنٹ میں ایک بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو بینک نان پرفارمنگ لون کے حوالے سے پروویژننگ زیادہ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ان کی فردر لوننگ گروتھ میں بھی آتا ہے، اور ایک بیسک بزنس ڈیولپمنٹ کا جو فیکٹر ہے وہ بھی اس سے امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں جو جینون کسٹمرز بھی ہیں بیکاز آف دا کنسٹرینڈ ریسورسز آف دا بینک، وہ بھی بعض دفعہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو بینکس ہیں وہ ایکسٹرا کوشش ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو دا انکریز ان دا سائز آف دیئر نان پرفارمنگ لونز۔ تو یہ ایریا ہے اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہاں ظاہر ہے جب آگے جا کے اس کو ہم ایمفسائز کریں گے کہ نان پرفارمنگ لون کا جو پورٹ فولیو ہے اس کی مانیٹرنگ، اس کا جسے کہتے ہیں ریئل ٹائم بیسس پہ اس کی پتہ ہونا کہ کون کسٹمر کب ایک طرح سے پاس ڈیو ہو رہا ہے انسٹالمنٹ کے حوالے سے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک منتھ کی انسٹالمنٹ ہے نہیں آئی یا دوسرے منتھ کی، یہ ٹریگر جو ہوتے ہیں میکینزم ہونا چاہیے کہ یہاں وارننگ سائنس بینک کو مل جائیں کہ گیون کسٹمر ان کی ریپیمنٹ کیپیسٹی اگر ڈیلے پیمنٹس کی آ رہی ہے تو دیر شوڈ بی اے ٹریگر میکینزم فار بینکس ٹو انیشیٹ دا پروسیڈنگس، ناٹ ان فیکٹ ڈائریکٹلی فار دی ریکوری آف دا لون بٹ ایٹ لیسٹ ٹو گیٹ ان ٹچ ود دا کسٹمرس کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے آپ کی ڈیلے کیوں آ رہی ہے، اور جو پاس ہسٹری ہے اس کو بھی بیس بنا کر۔ تو اس ساری چیزوں کو جب بینک کی سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں کہ جو ان کا لون کا ریکوری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد جو لون کلیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو ہیلپ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ نہیں ہے کہ ریکوری کے حوالے سے، بلکہ جو لونز کے خدشہ ہوتا ہے این پی ایلس کی کیٹیگری میں جانے کا، اس کو وہاں سے کرنے کا۔ تو دس از اے ویری امپورٹنٹ ایریا ایز فار ایز کنزیومر بینکنگ از کنسرنڈ۔ اس چارٹ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ نان پرفارمنس لونز ہیں جو کیٹیگری ہے وہ کریڈٹ کارڈ اور آٹو لونز کی ہے۔ اس میں کمپیریٹیولی ہاؤسنگ سیکٹر کا آپ دیکھیں گے تو اس کی گروتھ کے حوالے سے اور اس کا جو ہے بہت کنٹینڈ ہے، اس میں زیادہ سیریسنیس نہیں ہے، لیکن دوسرے ایریاز نے کافی امپیکٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے اور فیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، ایک گروتھ کے اندر ڈی ایکسلریشن آ رہی ہے، چیزیں سلو ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور بینکس جو پہلے اگریسولی ان پروڈکٹس کو کریڈٹ کارڈ اور آٹو لونز کو مارکیٹ کر رہے تھے، اب انہوں نے کس حد تک اپنی ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کر دیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور یہ لیکن دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ سچویشن کس حد تک الارمنگ ہے۔ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ ایز کمپیئر ٹو دا کمرشل سیکٹر دس ریشیو آف نان پرفارمنگ 5.6 از اسٹل لوور۔ اس سیکٹر کا جو ریشیو ہے وہ ٹو ٹوٹل کریڈٹ از 7.7، لیکن یہ پرٹیکولر فیکٹر شوڈ ناٹ گیو کمفرٹ ٹو دا بینکس کہ اچھا جی یہ چونکہ ریشیو کم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو ریٹ اس کا انکریز ہو رہا ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے وقتوں میں
یہ بینکوں کے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہوگا کہ وہ کس حد تک تیار ہیں تاکہ ان کی فیوچر ڈیولپمنٹ اس پرٹیکولر آسپیکٹ کی وجہ سے امپیئر نہ ہو جائے. ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پروڈکٹس اور ان کی سروسز اور گیون کسٹمر بیس یا اور دوسرے جو مارکیٹ کے سیگمنٹس ہیں جس کے اندر وہ پوٹینشیل فیل کرتے ہیں وہ کہیں اس نان پرفارمنگ لونز کی وجہ سے اروڈ تو نہیں ہو رہا. تو دیز آر دا ٹیسٹ اینڈ دا چیلنجز وچ آر بینگ فیسڈ بائی دا کنزیومر بینکنگ پلیئرس ایٹ دا مومنٹ. اور اس میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ جیسے اس رپورٹ کے اندر ہے، حالانکہ میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ پازیٹیو تھنگس شوڈ ناٹ گیو اے بینک ان دس پرٹیکولر ریگارڈ اے فالس کمفرٹ. کہ جو اسٹریس ٹیسٹنگ کی ایکسرسائز ہوئی تھی اس میں یہ چیز دیکھی گئی کہ اگر اپ ٹو 10% بھی یہ ریشو بڑھ جاتا ہے تو پھر بھی صرف 90 بیسس پوائنٹ سے جو آپ کا ہے سی اے آر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل ایڈیکویسی ریشو وہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کا ظاہر ہے اگر اس پرٹیکولر اسٹریس ٹیسٹنگ کے رزلٹ کو مد نظر رکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن اتنی الارمنگ نہیں ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ اس کو ابھی سے ہی چیک کیا جائے تاکہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. پھر ساتھ ساتھ چونکہ یہ جو کنزیومر بینکنگ کا جو پورٹ فولیو ہے یہ ایک عام اسٹینڈرڈ سے انڈر لیوریج ہے. اونلی 12% اگر آپ دیکھیں تو ایک یہ 12% کی بھی فگر جو ہے ایک تھوڑا سا اس چیز کو اسٹرینتھ دیتی ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر کا جو اگر انفیکشن کا ریشو ہے کنزیومر بینکنگ کا وہ اس 12% کی وجہ سے زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. اب ہم آتے ہیں فیوچر آؤٹ لک پہ. فیوچر آؤٹ لک کیا ہے؟ اگر ہم پاسٹ کے اس کو دیکھیں کہ گروتھ بہت زیادہ ہوئی، ریپڈ گروتھ ہوئی اور اس کے بعد ایک دم سے اس کے اندر سلونیس آئی اور اب کسی حد تک کہ اس وقت کامن نالج ہے بہت سے بینک جو کل تک اگریسو تھے کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس میں اب انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کسی حد تک کرٹیل کر دیا ہے. آن ہولڈ ہیں وہ لوگ، حالانکہ ان کے پاس وہی پروڈکٹس ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہتر پروڈکٹس ڈیولپ کر لیے ہیں. ان بینکوں کے ظاہر ہے اس کے اندر ریسورسز لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پروڈکٹ ڈیولپ کیے ہیں، ان کی فل فلیج ٹیمز انسٹال ہیں، اس کا ایک طرح سے کاسٹ وہ بیئر کر رہے ہیں. لیکن ان کو اس چیز کا بھی انہوں نے اندازہ کیا ہوا ہے کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ ونس دا سچویشن امپرووز دین دے ول بی بیٹر پلیسڈ ٹو ایکسپلائٹ the benefits, the anticipated benefits of these products and services. تو یہ ایک جو پریکٹیکل اس وقت فیلڈ کی آبزرویشن ہے یہ اہم ہے. بینکوں کا محتاط ہونا، جو آلریڈی ایکٹیو پلیئرس تھے ان کا ایک طرح سے ذرا ہاتھ کھینچ لینا، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت کنزیومر بینکنگ سیکٹر ہے وہ انڈر پریشر ہے. آلدو جیسے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر پوٹینشیل بہت ہے. وہ ایک دوسرا ایریا ہے جو کہ ہم کنزیومر بینکنگ میں کور نہیں کرتے، جس کے اندر کہا گیا ہے پاکستان ان اے کنٹری لائک پاکستان وچ از کالڈ دا مائکرو فائنانس. تو اگر مائکرو فائنانس کی ایکسپینشن اور گروتھ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس نے بھی اسی طرح مختلف مراحل سے گزرے، اور پاکستان کی ڈیموگرافکس پاکستان کی اس کو دیکھتے ہوئے کنزیومر فائنانس کا بھی اسکوپ ہے. لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کو بہت پروڈنٹلی اور بہت جسے کہنا چاہیے سارے لنکیجز اور فیکٹرز کو، اور اسپیشلی جو بار بار مینشن کیا جاتا ہے سسٹمک رسک کو سامنے رکھ کر اس چیز کو آگے بڑھنا. اب ہم یہ دیکھیں کہ دیر آر اسٹل، اگر یہ کہا جائے کہ اچھا جی آپ یہ ساری کوشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی اس وقت کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے کنزیومر بینکنگ گروتھ کے لیے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ضرورت یہ ہے کہ اس وقت کو بھی ایک اپرچونٹی کے طور پر ایز اے لرننگ لیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کل کو جو کہ ریکوری نے آنا ہے، اور جب حالات بہتر ہوں گے مختلف جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ جی ڈی پی گروتھ میں ہیلپ کرتے ہیں ان کے جو پازیٹیو انڈیکیٹرز آنے شروع ہوں گے اور ان کا امپیکٹ آئے گا، تو یہ بینکنگ سیکٹر کنزیومر بینکنگ کا یہ بھی دوبارہ گروتھ پاتھ پہ آ جائے گا. اس میں جو بینکنگ سیکٹر کے
پارٹ پہ اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ جو کچھ انیشیٹوز کی ضرورت ہے، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ اسپیسیفک کریڈٹ اسکورنگ ماڈلز جو ہے نا وہ ڈیولپ کیے جائیں. یہ بات ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم نے موجودہ چیلنجز کی بات کی اور آنے والے وقتوں میں یہ چیلنجز رہیں گے، ظاہر یہ چیلنجز ختم نہیں ہو جائیں گے، تو یہ جو کریڈٹ اسکورنگ ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر جائے گا. کریڈٹ اسکورنگ کا ماڈل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بینک ایک کسٹمر کا، بورور کا، پروسپیکٹو بورور کا پروفائل ڈیولپ کرتے ہیں تو مختلف ایریاز جو ہوتے ہیں ان کو وہ اسکورس ویٹیج الاٹ کرتے ہیں. وہ ویٹیج ظاہر ہے الٹیمیٹلی ڈٹرمن کرتے ہیں ایک پروسپیکٹو بورور کی ابیلٹی ٹو پے اور کیپیسٹی ٹو پے. اس میں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، پہلے صرف ہم بریفلی ری ایمفیسائز کر دیں کہ ایبلٹی ٹو پے اینڈ کیپیسٹی ٹو پے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ایک بورور، پوٹینشیل بورور کی ایبلٹی ہے پے کرنے کی، کیپیسٹی ہے، لیکن ان کی انٹینشن نہیں ہے. یہاں فرق ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے ایبلٹی، کیپیسٹی اور انٹینشن کی. انفارچونیٹلی آپ کو کریڈٹ اسکورنگ سے اس کی ایبلٹی اور کیپیسٹی ٹو پے کا تو اندازہ ہو جائے گا کہ کل کو جب یہ لون لے گا، اس کی لون کی سروسنگ کرے گا، تو اس کے جو مختلف ایلیمنٹس آپ نے اسکور میں ان پٹ کیے ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ اس حوالے سے اس کی ایبلٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. یہاں رہ گیا انٹینشن ٹو پے. یہ دوسرا ایریا ہے جس میں کسی بھی بینکنگ لون کے سیگمنٹ میں بینک کے پاس اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ جو ایک بورور ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہے یا وہ بزنس کا ہے، تو یہ ڈٹرمن کرے کہ یہ جو کسٹمر ہے اس کی جو انٹینشن ہے وہ کس حد تک ہے، اس کا پاس ریکارڈ کیا رہا ہے، اس کی جو مارکیٹ میں ڈیلنگ ہے وہ کس طرح کی ہے، اور اس کی، کیونکہ یہ ایک جو انٹینشن ٹو پے سم تھنگ ہڈن وچ از ناٹ ان فرنٹ آف دا بینک، اس کو بھی ڈٹرمن کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ کریڈٹ اسکورنگ جو ہوگا، آل دو اٹ ول بی بیسڈ آن دا ہسٹوریکل ڈیٹا، بٹ اٹ ول بی کوائٹ ہیلپ فل. اور اس کو ذرا اگر جیسے جیسے آپ وقت کے ساتھ اس ماڈل کو ریفائن کریں گے اور آپ کا ڈیٹا بیس جتنا ریلیونٹ ہوگا، اس کی ہسٹری جتنی ایکوریٹ ہوگی، اس کے ان پٹ ہیلپ کریں گے آپ کو ڈٹرمن کریں گے. تو اب بینکوں کے پارٹ پہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے اسکورنگ میتھڈالوجی کو امپروو کریں. اس کے بعد جو دوسرا ایریا آتا ہے وہ ہم آگے چل کے بھی ذرا سا ڈسکس کریں گے، وہ ہے جو ریکوری پروسیجرز ہیں، کہ جو انفورسمنٹ آف سیکورٹی لیکویڈیشن اینڈ کلیکشن آف ڈیٹس. یہ ایک بڑا گرے ایریا ہے. اس کے اندر اکثر بینک جسے کہتے ہیں دے گو اوور بورڈ ان آرڈر ٹو ریکور دا اماؤنٹ. ریکوری کا جو پیٹرن ہے، جو سسٹم ہے، پھر جو پراپرٹی اگر انوالو ہے یا آپ نے جو سیکیورٹیز لی ہوئی ہیں اس کی لیکویڈیشن ہے، اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں عام تاثر یہ ہے کہ بینک اپنے بورر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے دیر از اے گیپ بٹوین دا بینکر اینڈ دا کسٹمر آن دیز ایشوز. اس گیپ کو نیرو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے، تاکہ جب الٹیمیٹلی دیکھیے، سارے یاد رکھیے جو بورورز ہوتے ہیں جو ڈیفالٹ میں جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ فل ڈیفالٹ ہو. بعض سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جینون ہوتے ہیں، کہ بینک بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ بورور اگر نہیں ری پے کر پا رہا یا اس کی انسٹالمنٹ وقت پہ نہیں آ رہی تو کیا وجوہات ہیں، کیا اس کا جو ہم نے پہلے ڈٹرمن کیا تھا ری پیمنٹ، اس کا پلان، اس کے اندر کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز نے امپیکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو گیا ہے. تو یہ سارے چیزوں کو کنسیڈریشن کو جسے کہتے ہیں نا ایمپتھائز کرنے کی ضرورت ہے. کسٹمر کے حوالے سے بینک انسینسٹیو نہیں ہو سکتا ہے. اور یہاں جو ایک ایلیمنٹ ہے ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، کہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ جو کسٹمر ریلیشن شپ کے درمیان کتنی ڈیپتھ ہے اور کس طرح بینک اس چیز کو کرتے ہیں، تو اسی وقت یہ فیکٹر امپورٹنٹ ہوگا. اور اس کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ ہے جس کے اندر بہت توجہ کی ضرورت ہے، وہ ٹرانسپیرنسی آف دا پرائسنگ میکینزم ہے. یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بہت فرکشن ریلیشن شپ کے اندر ہوتی ہے، ریلیشن شپ اسٹرینڈ ہو جاتی ہیں،
اور پرائسنگ میکینزم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. اس میں جو ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ کسٹمرز کو انفارم ہونے چاہیے، اور جو آپشنز اویلیبل ہیں خاص طور پہ جو کہ ویریبل ریٹس کا یا فکس ریٹ کا، یہ بینکر کو چاہیے کہ اپنے پراسپیکٹو بورور کو بتائے. ظاہر ہے اس آپشنز کے پھر پروز اینڈ کونس بتانے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر پرائسنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فار اے گیون کسٹمر مے بی ہائر دین ادر، لیکن اگر اس بینکر نے اس پرائسنگ فارمولا کو، پرائسنگ اسٹرکچر کو ڈیفائن کرتے وقت ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ رکھی ہیں، تو کسٹمر کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ امپروو ہو جائے گا، اور یہ ہیلپ کرے گا ریلیشن شپ کو ڈیپن کرنے میں. اور سب سے اہم چیز ہے کہ جو ایک بینکر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ایتھیکل اسٹینڈرڈس، اس چیز کو وہ اور زیادہ تقویت ملے گی، اینڈ دا کسٹمر ول کنسیڈر his or her banker to be following the ethical norms by declaring the things which are normally not declared. تو یہ بھی جو پرائسنگ کا جو ایریا ہے، میکینزم ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں، اس میں خاص طور پہ کسی بھی کنٹری میں اور پاکستان میں جب دیکھا گیا ہے، ہاؤس ہولڈ سیکٹر از دی فاؤنڈیشن آن وچ آل الٹیمیٹ ایکٹیویٹیز ریلیٹ ٹو. جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہاؤس ہولڈ سیکٹر جو ہے انڈیویجولس کا جو وہ سیو کرتے ہیں، دیٹ از اے میجر کنٹریبیوٹر ٹو دا نیشنل سیونگ ایز ویل. اور اس میں 80% جو ہے فگرس نیشنل سیونگ میں، وہ انڈیویجول ہاؤس ہولڈس کی ہے. بینکوں کے ڈپازٹس کی اگر آپ بات کریں، جو ٹوٹل بینکوں کے ڈپازٹس ہیں کرنٹ، سیونگ اینڈ ٹرم، اس میں 46% اس ایک انڈیویجول ہاؤس ہولڈ کیٹیگری کا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے اس کی بورنگ انڈیویجولس کی، انڈیویجول کنزیومرس کی صرف 12% ہے. So there is a big gap, which means these individual consumers are contributing a lot towards the resources of the banks. But on the other hand, when they are supposed to utilize it, their sort of share is just 12%. These figures are indicative that there are a lot of opportunities for banks to exploit. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ہاؤس ہولڈ سیکٹر کی سیونگ کی بات کرتے ہیں، اس میں نہ صرف بینک کے ڈپازٹ بلکہ دو اور ایریاز ہیں جس کے اندر ہاؤس ہولڈ سیونگز ایک طرح سے انویسٹ ہوتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ اسٹاک ایکسچینج ہے اور نیشنل سیونگ اسکیمز ہیں. یہ جو فگرز آپ کے سامنے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی، یہ ایک انڈیکیٹو ہے کہ ایک انڈیویجول ہاؤس ہولڈ کتنا اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتا ہے. اس کا کنزیومر بینکنگ سے اگر ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ اس کا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر اسٹاک مارکیٹ بوم کر رہی ہے، اگر بوم نہیں بھی کر رہی، اس سے پراپرلی فنکشننگ اسٹاک مارکیٹ ویئر دا آرڈنری شیئر ہولڈر گیٹنگ اے ڈیسنٹ ریٹرن ان ٹرمز آف کیپٹل گینس اور ڈویڈنڈس، تو وہ جو اس کا ویلتھ افیکٹ ہے وہ اس کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہ آتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس کے جو کنزیومر کا جو اس کے پروڈکٹس ہیں اس کی اویلمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. ہیلتھ افیکٹ کا ہمیشہ جیسے کہا جاتا ہے ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے. تو جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے اس کی آپ انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، اس ان دی ریجن آف 45 بلینس، یہ بہت جو اماؤنٹ ہے اس میں انویسٹ کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے یہ ان اے وے ڈائیورژن ضرور ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسہ اگر بینکنگ ڈپازٹس میں آ جائے، لیکن ظاہر ہے ایک جو انویسٹر ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اس نے اپنے ریٹرنس کے اسٹرکچر کو بھی دیکھنا ہے. بعض انویسٹرز یا بعض انڈیویجولس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں ریٹرن ڈریون، پروفٹ ڈریون، تو ان کے لیے یہ مارکیٹ، حالانکہ اس کے اپنے پٹ فالس بھی ہیں، اس میں نقصانات بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ ہے آپ دیکھیں گے وہ ہے ٹرینڈس ان سیونگ اسکیمس. سیونگ اسکیم جو نیشنل، آپ کو پتہ ہے کہ پینشنرس کے لیے اسکیم انٹروڈیوس کی گئی ہیں، اور ایک عام جو ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ آدمی ہوتا ہے کے لیے ہیں. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں جو گروتھ ہے وہ خاصی ہے. اور یہ صرف ہم انڈیویجولس کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے نیشنل سیونگ اسکیمز میں
اور بھی سیکٹرز ہیں نان انڈیویجولس جو کہ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ فگر صرف آپ کو جو بتائی جا رہی ہے وچ از اراؤنڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف 230 بٹوین 230 اینڈ 240 بلین. اٹس اے لارج اماؤنٹ وچ از بینگ انویسٹڈ. تو یہ بھی ایریا ہے. اس کے بھی انڈائریکٹ امپیکٹ کنزیومر بینکنگ یا کم از کم یہ ہاؤس ہولڈ کی انویسٹمنٹ اور سیونگ پیٹرن کا جاننا ایک کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے بہت اہم ہے. کیونکہ یہ ہی الٹیمیٹلی جب کنزیومر بینکنگ کی پالیسیز ڈیولپ ہوتی ہیں تو جب یہ ایریا آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ اپنی پالیسیز کو اسی طرح ڈیزائن اور ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو پرسنل ڈپازٹس ہیں بینکوں میں اس کی ایک طرح سے گروتھ کی بات ہو رہی ہے کہ ایئر 2007 میں یہ گروتھ 19% تھی, اس سے پہلے 18% تھی, اور یہ اسٹرانگ گروتھ دیکھی گئی ہے اوور آل ڈپازٹ میں. اور اس کے اندر کنٹریبیوشن آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف 45-46% ہے. اور یہ جو فگرز ہیں ڈپازٹس کی, دس از این انکریجنگ ڈیولپمنٹ. اس لیے کہ اگر ہاؤس ہولڈ سیکٹر جب یہ سیونگ کر رہا ہے اور بینکوں میں اپنا پیسہ رکھ رہا ہے تو بینکوں کے لیے بھی اب ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جو ڈپازٹ سائٹ کے جو لائبلٹی سائٹ کے پروڈکٹس ہیں ان کو اتنا اٹریکٹیو بنائیں, اتنا کمپیٹیٹیو بنائیں کہ جو آپشنز ہیں ہاؤس ہولڈ کو انویسٹمنٹ کے اسٹاک ایکسچینج میں جانے کے لیے, نیشنل سیونگ اسکیم میں جانے کے لیے, وہ آپشنز میں ایک یہ آپشنز بھی آ جائے کہ اچھا جی فلاں بینک کا یہ ڈپازٹ پروڈکٹ, اس میں اگر پرائسنگ کا بھی ایلیمنٹ ہے, ریٹرن کا ایلیمنٹ میں, لیکن دوسرا بھی ایلیمنٹ جو کہ بعض اوقات بہت اہم ہو جاتے ہیں, جس میں کنوینئنس کا ایلیمنٹ ہے, جس میں میچورٹی کا ایلیمنٹ ہے, اور دوسرے فیکٹرز ہیں جو کہ بینک کے ڈپازٹ کو ان کمپیریٹیو ٹرمز اٹریکٹیو بناتے ہیں ایز کمپیئر ٹو الٹرنیٹ انویسٹمنٹس. تو ان فگرس کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک بینک کو کس حد تک اس ایریا کو بھی توجہ دینی چاہیے. یہ پرسنل ڈپازٹس کی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اس کی گروتھ کا پیٹرن ہے اوور دا ایئرس, اور یہ جو آپ کا چارٹ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دیر ور فلکچویشنس بٹ دا اوور آل پیٹرن از دا انکلائن ان دس فگر. تو یہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور آنے والے وقت کے لیے بینکوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی مد نظر رکھیں. اس کے ساتھ یہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے, جو ریویو ہے, وہ ایک طرح سے کنکلوڈ ہوتا ہے. یہاں ان کنکلوژن آپ کے ساتھ دوبارہ ہم اس چیز کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو گروتھ پیٹرن ڈیولپ ہوا تھا اب اس کے اندر ایک طرح سے اسٹال ہو گیا ہے, اور جیسے آپ سے کہا گیا, بتایا گیا آپ کو کہ فیوچر چیلنجز کیا ہیں. یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم سسٹم تھیوری کے حوالے سے کسی گروتھ پیٹرن کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پرپیچول گروتھ نہیں ہوتی. اکارڈنگ ٹو دا سسٹم تھیوری گروتھ ایک وقت آتا ہے کہ گروتھ کے اندر ایک طرح سے ڈکلائن آنا شروع ہوتا ہے. تو عام طور پر جب گروتھ میں ڈکلائن آتا ہے تو جو گروتھ کا جو پیٹرن ہوتا ہے ایک رسپانس ہوتی ہے کہ جی آپ گروتھ کو پش کریں. فرام دا سسٹمس پوائنٹ آف ویو دس از دا رانگ اپروچ. ہونا یہ چاہیے کہ جو فیکٹرز ہیں اس گروتھ کو انسٹال کر رہے ہیں یا اس کو ایک طرح سے کنسٹرین کر رہے ہیں, اس فیکٹرز کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ سسٹمس تھیوری کا کانسیپٹ ہے. اگر ہم پاکستان یا کنزیومر بینکنگ کی گروتھ کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, ہمیں یہ اس چیز کے انالیسس کرنے چاہیے کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں. ہو سکتا ہے ایک بینک جو انالیسس کر رہا ہے وہ کہے کہ بھائی یہ جو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گروتھ رک گئی ہے یا نیچے آ رہی ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے, یہ ایک پوری اکانومی کی بات ہو رہی ہے, ایکسٹرنل شاکس کی بات ہو رہی ہے. دا پوائنٹ از if one is aware of those constraints, one is aware of those factors which are contributing towards this sort of de-acceleration in the growth, then that particular bank will be in a position to devise the policies so that at least to the extent how that growth can be prolonged, if not اس کا جو
گروتھ کا جو جسے کہتے ہیں نا لمٹس ٹو گروتھ جو ہے، آپ اس پروسیس کو پرولونگ کر سکتے ہیں، یا کل کو جو دوبارہ ریکوری سیٹ ان ہوتی ہے تو اس وقت ان بینکوں کو جب انہوں نے ان چیزوں میں انالیسس کی ہوگی، انہوں نے ریسرچ کی ہوگی، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا، تو دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب جو ریکوری آئے گی اور آئندہ اگر اس کے اندر چانسز ہوں گے کرائسس کے حوالے سے یا اس کے اندر، اس کو کس طرح پرو ایکٹیولی اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو جو سسٹمک اپروچ ہم نے آپ سے بات کی، جہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ سسٹم تھنکنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ود ان دا سسٹم جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، ان کے آپس میں انٹر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، اور وہ کمپوننٹس الٹیمیٹلی پورے سسٹم کے بیہیویئر کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ تو لیوریج کا جو کانسیپٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا وہ یہی ہے کہ ہمیں بیہیویئر آف دا سسٹم، بیہیویئر آف دا کمپوننٹ آف سسٹمس کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم کوئی پالیسیز ڈیولپ کریں تو سسٹمز کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے تو کہاں کہاں لیوریج لائی کرتا ہے، تاکہ جو ریسورسز کا استعمال ہے اس کو اکونومائز کیا جائے، اس کو افیکٹو بنایا جائے، اس کو پروڈکٹیو بنایا جائے۔ تو ان کنکلوڈنگ ریمارکس کے ساتھ اب ہم اس چیپٹر کے اس لیکچر کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ ہے ریگولیٹری فریم ورک فار کنزیومر فائنینسنگ۔ جیسے کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا، جو ہم نے ریگولیٹری فریم ورکس کی بات کی، وہ جو تھے وہ KYC کے حوالے سے تھے، وہ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھے، اور یہ سارے ایریا جو کنزیومر بینکنگ کو ناٹ اسپیسیفکلی بٹ دا ہول بینکنگ کو جو افیکٹ کرتے ہیں، بینکنگ سیکٹر کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے تھے۔ اب جو ہم یہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس جو آپ کے سامنے ہیں 8، یہ اسپیسیفکلی آپ کہہ لیں کہ کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے، یہ کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے اوور آل کنزیومر بینکنگ کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو اہم ترین ہے وہ پروڈینشیل ریگولیشنز فار کنزیومر بینکنگ، اس کو ہم ظاہر ہے تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور سبسیکوینٹلی جب ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ جائیں گے، آٹو لونز ہیں، ہاؤسنگ لونز ہیں، اور کار لونز ہیں، اس کا ہم انڈیویجولی بھی جو اس کے رسپیکٹو پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں ہم اس کو وہاں پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کا جو نیکسٹ آئٹم ہے ابھی میں بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پھر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے، وہ ہے گائیڈ لائنس فار اسٹینڈرڈائزیشن آف ATM آپریشنز، جو کہ واضح ہے کہ کنزیومرز جو ہیں اور انڈیویجول جو ATM یوز کر رہے ہیں ان کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس آپریشنز کو بھی اسٹینڈرڈائز کیا جائے۔ تیسرا جو ہے اہم ایریا ہے وہ گائیڈ لائنس فار کسٹمرز کمپلین ہے کہ اس کی ریزولوشن کس طرح ہونی چاہیے۔ یہ بھی اب ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہے کہ جو بینکس ہیں ان کے جو سسٹمز ہیں، ان کے جو پروسیسز ہیں، وہ کسٹمر کمپلین کو کس طرح اٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹاپک ہے وہ کریڈٹ انفارمیشن بیورو کا ہے، یہ اہم ہے، اس کا تعلق اسٹیٹ بینک سے ہے، اور اس میں نہ صرف کنزیومر بینکنگ کے جو پلیئرز ہیں بلکہ دوسرے جو سیگمنٹس ہیں، نہ صرف سیگمنٹس بلکہ دوسرے جو پلیئرز ہیں، جس میں ایون جو ہیں DFIs بھی ہیں، اس میں مدارباز بھی ہیں، وہ لوگ بھی یہ جو CIB کا کانسیپٹ ہے، CIB کی جو ایکچوئل وہ ہے وہ اس کے ساتھ ان کا لنکڈ ہے۔ پھر ریڈریس میکینزم ہے فار کنزیومر کمپلینٹس، اس کے سب سیکشنز ہیں جس میں بینکنگ اومبڈسمن کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں بینکنگ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیٹ بینک میں جو اسٹیبلش کیا گیا ہے، بینکنگ کورس جو اسٹیبلش کیے جاتے ہیں اسپیسیفکلی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوریز آف فائنینسز آرڈیننس 2001 ہے۔ پھر پیمنٹ سسٹم آف الیکٹرانک اینڈ فنڈ ٹرانسفر، اس کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، اور آخر میں جو 8واں آئٹم ہے اس میں کمپٹیشن آرڈیننس 2007 ہے۔ تو اس لسٹ سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ریگولیٹری اسپیسیفک فریم ورک ہے کنزیومر بینکنگ کا وہ بہت ایلیبوریٹ ہے، اور جو کنزیومر بینکنگ کے پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے، اور ظاہر ہے جو کنزیومر ایکچوئل ہیں
ان کے حوالے سے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آئیے اب ہم جو پہلا ان جنرل ٹرمز پروڈینشیل ریگولیشن فار کنزیومر فائنینسنگ کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے، اسٹیٹ بینک جو ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم ود دی ڈیولپمنٹ ان دا پرٹیکولر سیکٹر، چاہے وہ کنزیومر بینکنگ ہو، کمرشل بینکنگ ہو، یا کارپوریٹ بینکنگ ہو، یا ایس ایم ایز ہو، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پروڈینشیل ریگولیشنز ایشو کرتا رہتا ہے۔ یہاں یہ جو ایک اوور ویو ہے کہ جو کنزیومر بینکنگ کے پروڈینشیل ریگولیشن اس کے حوالے سے یہ اہم ہے، اور کنزیومر بینکنگ کے جو ایکٹیو پلیئرز ہیں ان کا اس چیز کا نہ صرف جاننا بلکہ اس چیز پہ عمل کرنا، اس کی امپلیمنٹیشن ان ٹرمز آف دیئر پروسیسز اینڈ پروسیجرز از ویری امپورٹنٹ۔ جو یہ ایک سارٹ آف سمری ہے اس کی، جو ڈی ایف آئیز ہیں ان کے سب سے اہم ترین ہے جو رسک مینجمنٹ سسٹم ہے، دیٹ شوڈ بی ان پلیس۔ وقت کے ساتھ ساتھ رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ جتنی بھی دفعہ ایمفسائز کیا جائے کم ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا تھا کہ جب پروڈکٹس ڈیولپ کیے جاتے تھے، سروسز آفر کی جاتی تھیں، اس میں رسک ایپیٹائٹ جو تھا بینک اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتا تھا۔ یہ جو رسک مینجمنٹ فریم ورک کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے اندر کانسیپٹ یہی ہے کہ جو فریم ورک ہونا چاہیے وہ رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، اس کو ایک طرح سے ویلیو کرنے کا، اس کو مانیٹر کرنے کا، اور اس کو میٹیگیٹ کرنے کا۔ تو اسٹیٹ بینک اب ایمفسائز کرتا ہے کہ دس پرٹیکولر آسپیکٹ شوڈ ناٹ بی ناؤ ٹیکن لائٹلی۔ اس کے لیے جو اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ سسٹم شوڈ بی ان پلیس ڈاکومنٹڈ سو دیٹ دوز پیپل ہو آر ایکچولی ڈیولپنگ دا پروڈکٹس، وہ تو بات کی بات ہے کہ جو ڈیزائن اور ڈیولپ کر رہے ہیں انہوں نے ظاہر مارکیٹ نہیں کرنا، اس کی حد تک ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروڈکٹ کے ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ میں اور ڈیلیوری میں کیا کیا اور ڈسٹریبیوشن میں رسک کے ایلیمنٹس آ سکتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی اس کی پروفٹیبلٹی کو جیپوڈائز کر سکتے ہیں۔ اس میں چونکہ رسک کا یہ جو کانسیپٹ ہے، اس میں اس کا تعلق بازل ٹو ریکوائرمنٹ کی، کیپٹل کی جو ہے اس کے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پروڈکٹس ہیں، جو ایسٹ پروڈکٹس ہیں، اس کی ویٹیج ہوتی ہے، اور ویٹیج الٹیمیٹلی ڈٹرمن کرتی ہے ایک اس کی جو فگر آتی ہے کیپٹل کے حوالے سے۔ تو اگر رسک مینجمنٹ کا جو فریم ورک ہے، اگر وہ پراپرلی ایک بینک نے اس کو فارمولیٹ کیا ہوا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ بینک اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس ریکوائرمنٹس کو بھی میٹ کر سکے اور جو بزنس کیس ہے اس کو بھی جسٹیفائی کر سکے۔ شروع میں یہی دیکھا جاتا تھا کہ بزنس کیس کی اور یہ جو ایک ریکوائرمنٹس تھی رسک کی، کنٹرول آسپیکٹس کی، اس کے اندر نارملی گیپ ہوتا تھا، نارملی گیپ بھی نہیں بلکہ کلیش ہوتا تھا۔ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینک اس چیز کو انشور کریں کہ ان کے سسٹم پروسیجرز جو ہیں ساتھ ساتھ رسک مینجمنٹ کے، دے آر سچ دیٹ کہ جو کنٹرول ایلیمنٹ وہ مس نہیں ہو رہا، جو ہم نے آڈٹ اور کمپلائنس کی آپ کے ساتھ بات کی تھی، اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں، وہ فلفل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد میں ہے امپلیمنٹیشن آف افیکٹو کلیکشن اینڈ ریکوری۔ دس از اگین an important area towards the overall health of the loan portfolio of a consumer bank۔ یہ وہ ایریاز ہیں جس کو بعض دفعہ اس لیے اوور لک کیا جاتا ہے کہ بینک نے ایگریسولی مارکیٹ کر کے، سیل کر کے اپنا پورٹ فولیو بڑھا لیا، لیکن جو والیوم جنریٹ ہوا اور الٹیمیٹلی جو اس کی کہتے ہیں نا پوسٹ سیل کی جو آپریشنز ہوتی ہیں، جس میں ریکوری ہے، جس میں کلیکشن ہے، وہ اہم ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ پراپرلی پلیس میں نہیں ہے، وہ افیکٹو نہیں ہے، تو وہ سارے سیلز کے جو ایفرٹس ہیں جو الٹیمیٹلی لیڈ کرتے ہیں ریونیو جنریشن میں اور بینک کی باٹم لائن میں، وہ جیپرڈائز ہو جائیں گے۔ اور اس کا جب ہم نے آپ سے
پہلے ذکر کیا تھا نان پرفارمنس لون کا، اس کا بھی تعلق اسی سے ہے کہ اگر آپ کا کلیکشن اور ریکوری ڈپارٹمنٹس افیکٹو ہیں، وہ ایفیشینٹ ہیں، اور وہ وارننگ سگنلز جب آتے ہیں کسی ڈیلیکوینٹ بورورز کی طرف سے اس کو وقت پہ اٹینڈ کرتے ہیں، تو پاسبلٹیز آر کہ اف یو کی ناٹ ایلیمنیٹ ایٹ لیسٹ minimize the chances of some loan getting bad. تو یہ ایک اہم ایریا ہے، اور بینکوں کو emphasize کیا جاتا ہے کہ اس کو اوور لک نہ کریں، اس پہ باقاعدہ توجہ دیں، اور اس کو کی اندر جو سیریسنس کا ایلیمنٹ ہے اس کو جتنا زیادہ وہ آگے لا سکتے ہیں لے کے آئیں۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے، وہ ہے ECIB کا کانسیپٹ۔ آپ سے CIB کی بات کی تھی اور آگے کریں گے کریڈٹ انفارمیشن بیورو۔ اب یہ فیسلٹی آن لائن ہے، بینکوں کے پاس یہ فیسلٹی ہے، اور یہ بینکوں کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ آن لائن جا کر ڈیٹا جو اپنے بورورز کے مطابق ہے اپلوڈ کر سکتے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دے کین ریٹریو دا لیٹسٹ ڈیٹا فرام دس پرٹیکولر بیورو۔ یہ اہم ہے، اس کی جب فیسلٹی بینکوں کو دے دی گئی تو اس کو یوٹیلائز کرنا افیکٹولی اب بینکوں کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ بینک الٹیمیٹلی بینکوں کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو، اس پرٹیکولر یہ جو ریپوزیٹری ہے، ایک ویلتھ آف انفارمیشن ہے اباؤٹ دا کسٹمر، آپ نے اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے الٹیمیٹلی جو کریڈٹ پرپوزل کی اپروول ہے اس میں اس کا انپٹ کیسے لینا ہے۔ اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ یہ ایک کرنٹ بورور کی اوور آل پروفائلنگ کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ڈیوز کیا ہیں۔ ایک ایکس بورور جو ہے اس کی جو بینکوں کے ساتھ، مختلف بینکوں کے ساتھ جو اس کی ڈیلنگ چل رہی ہیں، کہیں اس میں ری پیمنٹ اوور ڈیو تو نہیں ہو رہی، کہیں جو باقی اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، تو یہ ایک بہت اہم ایریا ہے۔ اور یہ جو فیسلٹی ہے جو بینکوں کو دی گئی ہے، تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے جو کریڈٹ ڈیسیجن ہے جب اس کو الٹیمیٹلی اس کے اندر فائنلائز کریں، تو یہ انپٹ ECIB کا لے لیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہم آپ کو آگے بھی بتائیں گے، ECIB از اے ویری ایڈوانسڈ ڈیٹا بیس، اور اسٹیٹ بینک نے اس میں لیڈ لی ہے، اور بڑا ان کا جو سسٹم ہے وہ کافی افیکٹو ہے، اور اس کو بینکوں کا اس کا کافی ایڈوانٹیج ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک ایریا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ خاص طور پہ پرسنل لون کے حوالے سے جو دیا جا رہا ہے، کہیں وہ دوسرے اسپیکولیٹو پرپزز کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا، جبکہ ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ حالانکہ اسپیکولیٹو پرپز کے لیے بڑا اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے، لیکن دیر آر اسٹل پاسبلٹیز کہ ایک ایریا ہے جس کے اندر یہ پرسنل لونز ہیں اسپیکولیٹو پرپزز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، وہ ہے IPO، انیشیل پبلک آفرنگ۔ جو کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کے شیئرز جب آفر ہوتے ہیں تو انسینٹیو ہوتا ہے کہ اگر وہ شیئر اوور سبسکرائب ہوں گے اور یا شیئرز آپ کے نام آ جائیں گے، تو جب اس کا ایکچولی لسٹنگ ہوگی تو اس کی پرائس جو ہوگی اس کی نامنل پرائس سے زیادہ ہوگی، تو اس میں لوگوں میں ایک طرح سے انسینٹیو آتا ہے کہ اگر شیئر ہم نے یہ ہمارا نکل آیا تو کل کو یہ ہم اس کو ہائر پرائس پہ بیچ کے منافع کمائیں گے۔ تو دس از اے اسپیکولیٹو ٹرینڈ، لیکن اسٹیٹ بینک اس کو ڈسکریج کرتا ہے، اور بینکوں کو چاہیے کہ ان کے پاس پراپر میکینزم ہونا چاہیے کہ کہیں یہ جو اس سے لون لیا جا رہا ہے کہیں IPO کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایکسپوجر لمٹ کی بات آتی ہے کہ ایک بینک کو جو مختلف ایکسپوجرس لمٹ ہیں ایک گیون سیکٹر میں، ود ان دیٹ گیون سیکٹر، کہ اگر آٹو لونز ہیں، ہاؤسنگ لونز ہیں، پرسنل لونز ہیں، تو اس میں ان کا ایکسپوجر کتنا ہے، تو بینکوں کو آن گوئنگ بیسس اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو مانیٹر کرنا چاہیے۔ پروڈینشیل ریگولیشن ایک اور چیز ایمفسائز کرتا ہے، وہ جو ہم نے آپ کو کریڈٹ اسکورنگ کے حوالے سے بتائی تھی کہ جو اس کا جو انکم جو جنریٹ ہوگی، جو الٹیمیٹلی جہاں سے ری پیمنٹ آئے گی،
وہ کمنسریٹ ہے فیسلٹیز کے ساتھ یا نہیں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اور کریڈٹ اسکورنگ میں ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد ریزرو کی بات کی جاتی ہے کہ جو ایک جنرل ریزرو کریٹ کرنا چاہیے بینک کو، جو اوور آل اس کے ہے 1.5%، اور جو کلاسیفائڈ پورٹ فولیو ہے اس کا 5%. تو یہ جو اسٹنجنٹ ریکوائرمنٹس ہیں ریزرو کی اور کلاسیفیکیشن کے حوالے سے، یہ بھی اہم ہے. اور جب بینکوں کو ریگولیشن اس چیز کی طرف ایک طرح سے فورس کرتے ہیں تو بینکوں کو ظاہر ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر کلاسیفیکیشن میں ان کا انکم جانے لگی تو وہ جو ایکچوئل پورٹ فولیو ہے پروفٹیبلٹی اس کی ایروڈ ہو جائے گی، امپیکٹ ہو جائے گی. تو ان سب جو پروڈینشیل ریگولیشن کے جو مختلف یہ آپ کو ہائی لائٹ کیے گئے اور انڈیویجولی وہ کیے جائیں گے، وہ ہم آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اس کا جو پوائنٹ ہے باقی جو ہیں اس میں ہم نے آپ کو بتائے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس اور شیئر کریں گے. ٹل سچ ٹائم، اللہ حافظ.